بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خبر پاکستان کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آج کے ایک نئے پنڈورا باکس کے بارے میں بات کریں گے کہ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان جمہوری ممالک میں ہوتا ہے جہاں آئے روز ایک نیا سیاسی طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ابھی پہلے طوفان کی لہریں تھمتی نہیں ہے کہ نیا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ماہ سے جس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت عدالت کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر چکی، جس میں آئے روز شدت آتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ سیاسی طوفان بعض اوقات مارشاء اللہ کا رستہ کھول دیتا ہے۔ صدر کا بیان انتہائی معنی خیز ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مئی میں بھی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات ضرور سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کم از کم مارشاء اللہ کا رستہ ضرور کھول رہے ہیں۔ معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، سیاسی عدم استحکام تمام اداروں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت روز کو نہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھولتی ہے۔ اور اب تو صرف ایک عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ انسان کو ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 2018 کی سے لے کے آج تک 2023 چل رہا ہے، آج تک انہیں یاد نہیں آیا کہ عمران خان کا جو نکاح تھا وہ دوران عدت ہوا، عدت پوری نہیں کی گئی، لہذا اب مفتی سعید صاحب بھی سامنے آ گئے اور کئی طرح کے انہوں نے بھی آج اپنی معلومات سامنے رکھی کہ جو بیان انہوں نے عدالت میں ریکارڈ کرایا وہ معنی خیز ہے اور کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کہ آخر اس کی اب کیا ضرورت پڑی کہ قصہ جو 2018 میں شروع ہوا اور اب جا کر اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اتنے سال آخر مفتی سعید صاحب کیوں خاموش رہے؟ اس کے بعد ذرا غور کریں، آج کا جو ویڈیو بیان ان کا سامنے آیا جو سارا دن ٹیلی ویژن کی سکرین پر چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے، اس میں ان کے لباس پر غور کریں۔ وہ لباس آج کا نہیں ہے، ونٹر کا ہے، سردیوں کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکرپٹ خاصا کمزور تھا۔ جنہوں نے بھی جن مقاصد کے لیے بھی یہ کام کیا، انہیں آج تک اسکرپٹ لکھنا ہی نہیں آیا، کوئی ماہر اسکرپٹ لکھنے والا انہیں ملا ہی نہیں ہے کہ ان کے ہر اسکرپٹ کے اندر جو بھی انہوں نے اب تک چلایا، آزم سواتی کی شکل میں چلایا، اسی طرح دوسرے کئی رہنماؤں کی شکل میں چلایا، تو وہ اسکرپٹ میں ہی بڑے نقص سامنے آئے، بڑا ڈیفیکٹو تھا، بہت نارمل سا تھا، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو جس نے تھوڑا سا بھی شعور رکھتا تھا اس کے لیے جانچنا مشکل ہی نہیں تھا کہ جناب کیا حرکت کی گئی ہے اور کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انہیں چاہیے ایک اچھا اسکرپٹ رائٹر تلاش کر لیں تاکہ ان کے کم از کم پکڑے جانے کے چانسز کم ہو۔ تو مفتی سعید صاحب کی شکل و صورت دیکھیں، ٹائم ڈیوریشن دیکھیں کہ جو 2018 سے لے کے جب نکاح ہوا اس کو گزرے ہوئے اب کتنے سال بیت چکے ہیں، انہیں آپ یاد آیا کہ جناب کیا کچھ ہوا تھا۔ ان کا بیان کہ جناب نکاح ہو گیا، دونوں اسلام آباد شفٹ ہو گئے، دونوں نے اکٹھا رہنا شروع کر دیا، دونوں سے مراد عمران خان اور بشرا بی بی نے۔ اس کے بعد انہیں عمران خان صاحب کی کال آئی اور عمران خان صاحب انہیں خود بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارا نکاح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ دوران عدت ہوا ہے۔ مفتی صاحب کی بات ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سکرپٹ کافی کمزور ہے، ایک اچھا سکرپٹ رائٹر اپنے سکرپٹ کے اندر کبھی بھی کمی نہیں چھوڑتا، لیکن اس سکرپٹ کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں جیسے ہمیں ماضی کے اندر بھی دیکھنے کو ملا۔ تو جنہوں نے جس مقصد کے لیے مفتی سعید صاحب کو لائے سامنے اور آج یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا، انہیں شاید اس کے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی نہ ہو سکے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی حرکتیں کی گئیں، جتنا بھی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف زہر اگلا گیا، آڈیو لیکس آئیں، ایک کے بعد ایک آئی، کئی فراگوگی کے کیسز سامنے آئے، اسی طرح دوسرے لیڈرز کو بھی پکڑا گیا، بہت سارے حملے بھی زمان پار کے اندر کیے گئے، بنی گالا میں بھی تماشے لگے رہے، اسلام آباد کے اندر بھی لگے رہے، وزیر آباد کا حملہ وہ بھی ساروں کے سامنے ہے، اور اب
آج جو مفتی صاحب کا بیان سامنے آیا اس سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو خدشات کہ مجھے ریلیجسلی جذبات میں مروا دیا جائے گا، جیسے وہ اکثر مثال دیتے ہیں سلمان تاثیر کے مرڈر کی کہ جناب جیسے سلمان تاثیر کا مرڈر ہوا ایسے کچھ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے اور یہ پلاننگ کر لی گئی ہے۔ پہلے تو شاید دماغ ان چیزوں کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، لیکن آج اچانک مفتی صاحب کا اتنے سال کے بعد سامنے آ جانا اور عمران خان صاحب کی پرسنل لائف کو اس طرح سے سامنے رکھ دینا وہ خاصا معنی خیز ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ایک ریلیجس فیکٹر ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ یہاں پہ لوگ مذہب کے لحاظ سے بڑے جذباتی ہیں، کرنے کے بعد ان کو حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کھیلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب کو سامنے لانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ مذہبی کارڈ کھیلا جائے اور جو ایک محبت ہے اس کو نفرت میں تبدیل کی جائے۔ لیکن یہ گڈ لک ہے عمران خان صاحب کی کہ یہ حکومت یا ان کے ہینڈلرز جتنے بھی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رستہ روکیں، ان کی مقبولیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب سینس ہے، لیکن ایک دوسری سائڈ بھی ہے اس پکچر کی کہ یہ مقبولیت عمران خان صاحب کے لیے خود بذات خود بھی کافی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان کے لیے وہ کیسے کہتے ہیں نا، جیسے کہ علم بہت زیادہ ہو تب بھی نقصان دہ ہے اور اگر کم علم ہو تو تب بھی نقصان دہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے کہ جناب جہالت جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہ آپ کو کسی چیز کا پتہ چلے، نہ آپ کی پریشانیوں کے اندر اضافہ ہو، نہ دماغ اب ورکنگ پوزیشن میں ہے۔ بہرحال پنجابی میں کہتے ہیں کہ دماغ نہیں تھے موجی موجہ، صاف ظاہر اگر دماغ ہوگا تو پھر سوچ بھی آئے گی، ارد گرد کے حالات بھی دکھائی دیں گے۔ لیکن یہاں تک حالات پہنچ جائیں گے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ذاتیات تک اتر آئے گا اور اس طرح سے ڈومیسٹک گھر کے اوپر حملہ آور کی ہوں گے، یہ شاید کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سیاست کرتے کرتے سیاست میں ایسا موڑ آ جائے گا کہ جہاں سے واپسی کا رستہ نہ ملے۔ اب کنفرنٹریشن اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی ہے، ایک طرف حکومت عدالت کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے، دوسری طرف اپنی اپوزیشن جماعت جو پی ٹی آئی کی شکل کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے۔ تو اس کا نقصان صرف ملک کو، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہے، اس کا نقصان صرف اور صرف ملک و قوم کو ہے، جس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا یہ سوچنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ دونوں اطراف کے اندر یہ صرف اور صرف نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پنڈورا باکس کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو کیوں لانچ کیا گیا؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اور اتنا کمزور سکرپٹ کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی زحمت کیوں کی گئی؟ حالانکہ یہ اگلے چند روز کے اندر یہ پنڈورا باکس اپنی موت خود مر جائے گا اور انہیں سمجھ نہیں آنی کہ ہم نے اس سے کیا کمایا۔ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کے اندر کہ تو کی وٹیا، مطلب کہ ہم نے کیا کما لیا سوائے ذلت کے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ انہوں نے جتنی کوشش کی اتنی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مفتی صاحب کو لانچ کرنا اور ان کے ڈریس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آج کا سارٹ نہیں ہے، پرانا سارٹ تھا۔ حالانکہ ایک انٹرویو کے اندر جو کہ ایک جرنلسٹ نے بشرا بی بی کا انٹرویو کیا، انہوں نے واضح کہہ دیا، ندیم ملک کے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اتنی دیر انہوں نے عدت اپنے گھر کے اندر پوری کی اور پھر جا کے عمران خان صاحب سے نکاح ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایسا رنگ روپ دے رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر خان صاحب کے لیے نفرت پیدا ہو، شاید اس کے اندر اب ان کے لیے کامیابی ممکن نہیں رہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر لے، یہ عوام میں اپنی ورث کھو چکے ہیں، عوام کے اندر اپنی جڑیں کھو چکے ہیں، اس کا اب انہیں ادراک ہو بھی چکا ہے، اسی لیے الیکشن سے بھی دوڑ رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب کا والا ایشو بھی اپنی موت خود مر جائے گا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے کئی دوسرے آڈیو ویڈیو لیکس کا ہوا، اور جنہوں نے یہ لانچ کیا شاید انہیں اس کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔